اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے. ناظرین، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہ مصداق گورنمنٹ نے اسکولز کالجز کو کھولنے کا جو ہے اعلان کر دیا ہے اور 15 ستمبر سے جو ہے اسکول بتدریج کھولے جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو کفر ٹوٹنے کے بعد جو میں نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے علاوہ تمام ادارے، مراکز، سینما ہال، شادی ہالز اور دیگر جو مالز ہیں، شاپنگ پلازاز ہیں، وہ سب کے سب جو ہے پہلے سے گورنمنٹ نے کھول دیے تھے. لیکن اسکول جو وہ یعنی ادارے تھے جہاں پر انہوں نے پابندی عائد کی ہوئی تھی وہ بھی اب جو ہے کھول دیے گئے ہیں. چلیں، دیر آئے درست آئے. بہرحال اسکول کھولنے کے حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ ایس او پیز بھی جو ہے وہ نافذ کیے ہیں. وہ ایس او پیز جو ہیں وہ نافذ العمل ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا ان میں کیا کیا باتیں ہیں وہ پیش آئیں گی، اور ان میں کیا کیا مسائل جو ہیں وہ والدین کو، اساتذہ کو اور اداروں کو جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے یاز کمبو صاحب، ماسٹر ٹرینر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن ہیں ایجوکیشن کے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے کیسر علی رانا صاحب صوبائی رہنما ہیں پرائیویٹ اسکول سیکٹر کے. تو آپ دونوں کو سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے گورنمنٹ نے جو اسکول کھولنے کا کہہ دیا ہے 15 ستمبر سے، پھر 23 ستمبر اور 30 ستمبر، تو اس میں جو انہوں نے ایس او پیز دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سر شکریہ آپ کا، آپ نے دعوت دی. ایس او پی سر گورنمنٹ نے مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بٹھا کے ان کی کنسلٹیشن سے اور جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ان کی مشاورت کو ایک یونانیمس قسم سے ایس او پیز بنائے ہیں تاکہ جو کہ پرائیویٹ پبلک تمام قسم کے اسکولوں میں امپلیمنٹ کیے جا سکیں. اور اس آرگنائزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک شامل ہے، یونیسیف، یونیسکو، اس کے بعد UNCHR ہے، مزید ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، DPI، اور جو DEAs اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹاف ہے ان سے بھی مشاورت کی گئی، اور پرائیویٹ اسکولز کی جو نمائندگی بھی اس میں رکھی گئی تاکہ ایک یونانیمسلی کنسنسس کے ساتھ ایس او پیز بنائے جا سکے جو پرائیویٹ بھی پبلک دونوں میں امپلیمنٹ کیے جا سکیں. یہ جو ایس او پیز سر بنائی ہیں بیسیکلی یہ 2 سیکشنز پر مشتمل ہیں. ایک سیکشن جو ہے وہ اسکول ری اوپن ہونے سے پہلے کے ہیں، بھی کون کون سے اقدامات اور میجرز آپ نے اسکول اوپن ہونے سے پہلے لے لینے ہیں، اور دوسرا ہے اسکول اوپن ہونے کے بعد آپ نے کون کون سے اقدامات لینے ہیں تاکہ جو اسکول چلتے دوران کوئی اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا کوئی کووڈ-19 پیشنٹ سامنے آ جاتا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور اس بیماری کو پھیلاؤ سے مزید کیسے روکنا ہے. اگر ہم پہلے بات کریں کہ جو ایس او پی جو ہے اسکول اوپن ہونے سے پہلے جو اڈاپٹ کرنی ہیں وہ کون سی ہیں، ان میں انہوں نے 2-4-5 باتیں کیٹیگوریکلی مینشن کی ہیں. ایک یہ کہ سب سے پہلے اسکول اوپن ہونے سے کم از کم 5 دن پہلے سینیٹائزیشن کا انتظام کرنا ہے اور اسکول کی کلیننس پہ فوکس کرنا ہے، خاص طور پہ ان اسکولوں میں کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو اسکولز بڑے بڑے ہیں، بڑے ضلعوں میں بھی، شاید ہمارے ضلع میں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے تھے، وہاں پہ چانسز ہیں کہ کوئی انفیکشن اگر موجود ہے تو وہاں پہ ہیلتھ اتھارٹی جو ہے ان سے مدد لے کے ہم ڈس انفیکٹ کروا سکتے ہیں اسکول کا. اس کے بعد جی کلیننس کے لیے 5 دن پہلے ہی صفائیاں کرا دیں. اس کے بعد آپ کلوروکوئن جو ہوتا ہے اینٹی سیپٹک محلول ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو اس کا اسٹیپ انہوں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاف کا اور ٹیچر کا جو کووڈ-19 ٹیسٹ ہے وہ اس صورت میں کرایا جائے کہ اگر کوئی ہسٹری ہے ان کے لوکیلٹی میں ٹیچر یا اسٹاف ممبر کے، ان کو چاہیے کہ اپنا کووڈ-19 ٹیسٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کرا لیں تاکہ اسکول اوپن ہونے سے پہلے ہی وہ ہو جائے. اس کے بعد سر یہ کام اکیلا ٹیچر اور ہیڈ ٹیچر نہیں کر سکتا اسکولوں میں، یہ ایک پورا ٹیم بنائی جا سکتی ہے پوری لوکیلٹی، اور والدین جب تک اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں اس وقت تک اس کو نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے میجر فوکس کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی رکھا ہے اور کمیونیکیشن. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے سر انہوں نے CO ایجوکیشن سے لے کر AEOs اور ہیڈ ٹیچرز اور ٹیچرز تک کی تمام ٹریننگز پلان کی ہیں جو کہ 17 اگست سے شروع ہو گئی ہیں اور 10 ستمبر تک انہوں نے تمام ٹیچر لیول تک کمپلیٹ کرانی ہے اور وہ تقریباً تحصیل لیول تک ہو چکی ہیں، اب نیچے ریپلیکیٹ ہونے ہیں. اس کے بعد ہر اسکول میں اسکول کونسل ہوتی ہیں، ان کو بھی انوالو کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میٹنگز بلائیں ان کی، ان کو سارے ایس او پیز بتا دیں. علاقے میں آپ مساجد میں اور یا ایسی پرومیننٹ پلیسز پہ اعلان کروائیں جہاں سے علاقوں کو پتہ چل جائے کہ اسکول اوپننگ کا شیڈول کیا ہے. اس کے بعد ایس او پیز ان کو بھی بتا دیں. یہ 3 چیزیں ان کو ضرور بتانی ہیں
کہ ایک فیس ماسک ہے وہ لازمی رکھنا ہے. اس کے بعد اسکول کے جو انٹری گیٹ ہے وہاں پہ کراؤڈ نہیں ہونے دینا, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے تاکہ لو کاسٹ نو کاسٹ کے تحت بھی آپ کر سکیں, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں فنڈز کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹیکنالوجی ان کو بتائی ہے اور ان کو انفارم کر دی گئی ہے, تو تعداد کے حساب سے وہ بنا دیں اور ہر جگہ صابن کا بھی استعمال ہو. اس کے بعد جی سویپر کا اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو ان کا بھی آپ ہائر کر لیں, اور اس کے لیے NSB بجٹ بھی گورنمنٹ نے فراہم کر دیا ہے وافر مقدار میں, تاکہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سامنے نہ آئیں. اس کے بعد سر اسکول چونکہ آپ کو پتہ ہے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں بند ہیں, سلیبس ہمارا نہ ہونے کے برابر ہم پڑھا چکے ہیں. یہ تمام ٹیچرز کو اور اسکول پہ جو سنیریو ان کا بچوں کی کیپیسٹی کے حساب سے, کیلیبر کے حساب سے یہ ٹیچر اور ہیڈ ٹیچر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے جو شارٹ کرنا ہے ہم نے سلیبس, کہ کی لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں ہمارے وہ سفر نہ ہو, وہ ہم ضرور اس سال کے بچوں کو پڑھا دیں. اس سلسلے میں گورنمنٹ بھی اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے کام کر رہی ہے, اور امید ہے اسکول اوپن ہونے سے پہلے ہی وہ تمام اسکولوں کو میں ڈسیمینیٹ کر دیے جائیں گے. اس کے بعد سر آتے ہیں ہم اسکول جو ہے ری اوپننگ کے بعد کے کون کون سے ایکٹیویٹیز دی ہیں. اس کے لیے سب سے جو ہمارا ایمرجنٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ مسائل کا ہم سامنا کر سکتے ہیں وہ ہے انٹری اور ایگزٹ گیٹ. وہاں پہ رش پڑ سکتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ آپ نامینیٹ کر دیں, ڈیوٹیز لگا دیں ٹیچرز کی یا کسی اسٹاف کی, کہ جو اسکول میں انٹری چھٹی ٹائم بھی اور صبح اسکول لگتے وقت بھی وہاں پہ ٹھہرے, اور وہ جو مارک لگائے تھے ہم نے پہلے اسکول اوپن ہونے سے پہلے اس کو فالو کرانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکول انٹری پہ ہر بچے کا انفرارڈ جو تھرمامیٹر ہے اس کے ذریعے ان کا ٹمپریچر ضرور مینٹین ہوگا, اور پھر ان کو یہ کہا ہے جو اسٹاف ممبر ہوگا وہ ان کا ایک پراپر ریکارڈ رکھے گا کہ اگر کوئی بچہ جو ہے مسلسل اس کا ٹمپریچر زیادہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے. پھر اس میں انہوں نے کہا ہے اسکول کے اندر ایک ٹیمپریری پلیس بنائیں جہاں پہ جو بچہ جس کا ٹمپریچر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے, تھوڑا سا شک ہے, تو اس کو آپ وہاں پہ آئسولیٹ کر دیں اور وہاں کے علاقے کا جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کو اطلاع کریں, ان کے والدین کو اطلاع کر دیں. اس کے بعد تاکہ اور اسکول چلنے کے دوران بھی اگر خدا نخواستہ کوئی بچے میں سمٹمز پائی جاتی ہیں, بیمار ہو جاتا ہے, اس کو بھی وہاں پہ آئسولیٹ کیا جا سکے, نہ صرف اسٹوڈنٹ بلکہ اسٹاف بھی اور ٹیچرز میں بھی اس میں ہم اس کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سر جو دوسری جو اہم چیز بچوں کو سکھانے والی وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو یہ ڈسکریج کرنا ہے, ہم نے ان کی عادت بنا دینی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے چیزیں شیئر نہیں کرنی. اپنی چیزیں, اپنے اسٹیشنری آئٹم, بعض اوقات بچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے جی میرا رولر ذرا دیں میں مارکنگ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس چیز سے ہر بچہ اپنا خود لے کے آئے تاکہ انفیکشن جو ہے اسپریڈ نہ ہو سکے. دوسرا جو اسپیسز ہیں ایسے جن کو بچے بہت زیادہ ٹچ کرتے ہیں, مثال کے طور پر ڈور اوپن کرتے ہوئے ڈور کی نوبز ہیں اس کو ٹچ کرتے ہیں, اس کو ڈس انفیکٹ کریں ڈیلی کی بنیادوں پہ. اس کے بعد واش رومز کے نوبز ہیں, بٹن ہیں, سوئچز ہیں, ان کو جو ہے ڈیلی کی بنیادوں پہ وہ کرتے رہیں تاکہ بچہ اگر ٹچ بھی کرے تو انفیکشن نہ پھیلے. دوسرا بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ آپ جو گریٹنگز ہیں, سلام دعا ہے, گلے ملنا ہے, اس سے اجتناب کریں. اور یہ چیز سر انہوں نے جو آئٹم رکھا ہے نا اس میں ٹیچ اینڈ ری انفورس رکھا ہوا ہے, یعنی بچوں کو یہ چیزیں اتنی ازبر کرا دیں کہ وہ ان کی نیچر کا حصہ بن جائیں, راسخ ہو جائیں. مثال کے طور پر وہ بچے کی اتنی عادت ہو جائے کہ اس نے فیس ماسک جو ہے نہ صرف اسکول میں کہ وہ گھر پہ بھی استعمال کرتا رہے. اس کے بعد ہر اپنے جو ایکٹیویٹی ہے, مثال کے طور پر بچہ باہر واش روم کے لیے جاتا ہے, آپ اس کو سکھائیں کہ جیسے واش روم سے باہر نکلیں آپ 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں, اور ہاتھ دھونے کی ڈیلی 5 منٹ کے لیے انہوں نے ویسے ہدایات دی ہیں کہ کلاس میں ہدایات دیں کہ ہاتھ کیسے دھونے ہیں. اس کے بعد ان کو ایٹیکیٹ سکھائیں کہ اگر چھینک آ جاتی ہے تو رومال کا استعمال کریں, رومال نہیں ہے تو آپ ایلبو کا یوں سہارا کر کے لے سکتے ہیں. کوشش کریں کم سے کم انٹریکشن ہاتھ سے ہو, اگر ہوتا ہے تو آپ فوری اس کو جو ہے اپنا ہاتھ سینیٹائز کریں, جا کے ہاتھ دھو کے آ جائیں. اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے سر کہ ہر کمرے میں ایک ہینڈ سینیٹائزر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ, اسکول میں ہر قسم کی گیدرنگ, ایونٹس, اسمبلی, پلینگ ایکٹیویٹیز یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اسکول کے باہر 10 سے زیادہ اسٹوڈنٹ انوالو ہوں, جن میں انوالومنٹ ہو, وہ بین ہے. ٹھیک ہے. اگر ہے بھی صحیح, خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ضروری ہو جائے, گورنمنٹ اسکول میں ہوتا ہے مثال کے طور پر ابھی ہائی اسکول پہلے کھول رہے ہیں تو لیبارٹری کا بھی یوز کیا جاتا ہے, تو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں شفٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں آپ گروپ وائز لے جائیں تاکہ
زیادہ سے زیادہ کراؤڈ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہر اسکول میں ایک کووڈ مانیٹرنگ سیل بنائیں. ٹھیک ہے, جس میں ٹیچر ہو, ہیڈ ٹیچر ہو, اس کے بعد کمیونٹی کے ممبر ہوں, پیرنٹ ممبرز ہوں, اور جو ہے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں جو جن کا لوکیلٹی میں زیادہ اثر و رسوخ ہے, ان کو انوالو کریں. کل کلاں کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی ایمرجنسی کی سچویشن ہوتی ہے, اس کو ڈیل کرنے میں مشاورت سے کام لیا جائے. یہ وہ صورت ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسرا سیکشن بھی انہوں نے بنایا چیک لسٹ کا, تاکہ یہ چیزیں انشور کی جائے. ایک چیک لسٹ دی ہے, 2 چیک لسٹ دیا ہیں ہیڈ ٹیچرز کے لیے جو اسکول کا سربراہ ہے, کہ وہ اسکول اوپن ہونے سے پہلے کون کون سے اقدامات لینے ہیں وہ لے لیں. دوسرے وہ کون سے اقدامات ہیں جو اسکول اوپن ہونے کے بعد لینے ہیں, یہ انشور کرنا ہے. اس کو ڈیلی بنیادوں پہ وہ چیک کر لیں کہ ہم نے یہ انشور کر لیں. اور تیسری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے لیے ہے, تاکہ وہ بھی اسکول وزٹس کریں اور انشور کیا جا سکے کہ یہ تمام ایس او پیز فالو ہو رہی ہیں. جی سر, رانا صاحب آپ نے ایاز صاحب کی گفتگو سنی ایس او پیز کے حوالے سے. اب یہ بتائیں کہ جو سکولز آپ کھولنے جا رہے ہیں, تو یہ جو ایس او پیز یہ بتا رہے ہیں گورنمنٹ نے دیے ہیں, تو کیا یہ نافذ العمل ہیں؟ اور اگر نافذ العمل نہیں ہے تو ان کو یعنی کیا ترمیم ہونی چاہیے, کیسے ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ لیاقت صاحب. میرے بھائی ابھی ایاز کپور صاحب سارے ایس او پیز انہوں نے بتائے ہیں, سارے اسٹینڈرڈز بتائے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ گورنمنٹ نے کم و بیش 6 ماہ لگائے ہیں ان کو تیار کرنے میں. میرا خیال ہے کہ جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا ان ایس او پیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلی گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے, الحمدللہ یہ گراؤنڈ ریالٹی اب ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کرونا کی تباہ کاریوں سے بہت زیادہ حد تک محفوظ رہا ہے. دوسرے نمبر پہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے جو کہ شاید ہماری گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, کہ جو چھوٹے بچے ہیں یعنی 10-12 سال تک کا جو بچہ ہے, پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ وہ انفیکٹ ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ریئر ہے. یعنی سب سے کم انفیکٹ جو ہوئے ہیں وہ 10 سے 12 سال تک کے بچے ہوئے ہیں, اور ان میں شرح اموات 0 ہے. شرح اموات 0 ہے. اب یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ آپ پہلے کالجز کھولیں گے, پھر آپ یونیورسٹیاں کھولیں گے. وہ اڈلٹس ہیں, وہ اڈلٹس ہیں, اور 12 سال یا 14 سال سے اوپر کے بچے وہ بھی اڈلٹس ہیں. وہ بالکل اڈلٹ کی طرح بیہیو کرتے ہیں انفیکٹ ہونے کے حوالے سے, اور جو سب سے کم انفیکشن ہے وہ بچوں میں ہے. تو آپ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ انہوں نے کون سی ریسرچ کو سامنے رکھ کے اور کن لوگوں کو بٹھا کے یہ ایس او پیز بنائے. ایک دوسرا میں نے آپ کو پہلے بتایا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان. ایک اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بھائی آپ جن تعلیمی اداروں کو اتنے سخت ایس او پیز پہ عمل کرنے ہم کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر نے ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہدایات پہ عمل کیا ہے, اور ہم نے ہمیشہ ایس او پیز پہ عمل کیا ہے, چاہے وہ سیکورٹی میئرز ہوں, چاہے وہ ڈینگی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہم نے بھرپور عمل کیا ہے. ہم اس پہ بھی بھرپور عمل کی کوشش کریں گے. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ یہ نافذ العمل ہے یا نہیں, اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا پارک وہاں پہ بچے ہیں, آپ کے گلی محلے وہاں پہ بچے بے تحاشا. پچھلے 6 ماہ سے کوئی ایس او پیز نہیں ہے, کوئی ماسک نہیں ہے, کوئی سینیٹائزیشن نہیں ہے. گھروں میں شروع کے کرونا کے دنوں میں کچھ تھا سینیٹائزیشن کا ماحول, اور اس کی واضح مثال یہ کہ ابھی اس وقت آپ کے اسٹوڈیو میں بھی ہم سب لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ ماسک بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ بازار چلے جائیں, مارکیٹ چلے جائیں, مال چلے جائیں, کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں, حتیٰ کہ آپ یعنی گلی محلہ گراؤنڈ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں, تو یہ جن ایس او پیز کی وجہ سے آپ نے پوری جو ہے نا ہماری نسل کی تعلیم کو برباد کیا ہے جن ایس او پیز کی آڑ میں, تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی آفت اور قیامت نہیں آئی اور کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ الحمدللہ نہیں ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹی کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے اس کو؟ تو انہوں نے یہ خیر تیار کیے, اور یہ تیار پہلے بھی ہو سکتے تھے سارا معاملہ. اب رہ گئی اسکولوں میں. اب آپ کہتے ہیں جی اسکولوں میں 6 فٹ کے فاصلے پہ بچے کو رہنا ہے یا بٹھانا ہے, یا 3 فٹ کے فاصلے پہ رہنا ہے یا بٹھانا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ دیکھیے گا ایک پروگرام آپ نے اسکول کھلنے کے بعد کرنا ہے, میں آپ کو وہ فوٹیجز دکھاؤں گا, وہ چیزیں دکھاؤں گا, آپ آبزرو کریں گے کہ جس بچے کو ہم نے 6 فٹ کے فاصلے پہ بٹھانا ہے وہ رکشے میں بچے کی گود میں بیٹھ کے آ رہا ہوگا. بالکل صحیح. آپ پتہ نہیں کس ملک کی بات کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. یوں کچھ نہیں ہونے والا. سیدھا سادہ سا ہے کہ ہمیں صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے, ہاں بچوں کو بار بار ہاتھ دھونے کی تلقین کرنی چاہیے, اور وہ ہاتھ جو ہے اپنے منہ کو کم سے کم لگائیں, ماسک پہن لیں, بس.
صحیح. اس سے زیادہ جو کچھ ہے لیاقت صاحب وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا وہ کون سی ریسرچ ہے, کیسے ہے, کیوں ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, سوائے یہ کہ ہمارے ملک میں جو تعلیم کا تسلسل ہے اس کو روک دیا جائے, اور شدید ترین تعلیمی نقصان جو ہے وہ ہماری نسلوں کا کر دیا گیا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ایک سمارٹ سلیبس کے ذریعے کس طریقے سے ہم ان کو انشور کر لیں گے. اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہماری کمپیٹنسیز ہیں اور جو کی ہمارے ایس ایل اوز ہیں ان کو ہم پڑھا لیں گے اور کر لیں گے, اور ٹیچر یہ اور میں بات بتاؤں, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک چیزیں پوری کرے گا. میں آپ کو بتاؤں بے شمار جو پبلک سکولز ہیں 4 دیواریاں ہی نہیں ہیں, واش روم ہی نہیں ہے. جہاں آپ واش روم فراہم نہیں کر سکے وہاں آپ جناب سینیٹائزیشن کریں گے. تو بھائی یہ محض جو ہے ایک کاغذی بات ہے جو میرے بھائی نے کر دی ہے, چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ ہے, انہوں نے کرنا ہے, ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے کہا نافذ العمل ہے یا نہیں, قابل عمل ہے یا نہیں, اور بھی بے شمار باتیں ہیں. آپ کا پروگرام مختصر ہو سکتا ہے لیکن اس پہ بات جو ہے نا وہ میں جاری رکھوں تو بڑی دیر لگ جائے گی اس کے اوپر. جی یاس صاحب, جیسے ابھی بات کی, یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو بچہ ٹریول کر کے گھر سے اسکول کے لیے آئے گا یا اسکول سے واپس گھر جائے گا, ان کے لیے موٹر سائیکل, رکشہ, ہمارے جو علاقے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بسیز کا سلسلہ بھی نہیں ہے اور وین وغیرہ کا بھی نہیں ہے, تو یہ ہمارے جو چنگچی رکشے وغیرہ ہیں یہ ہے, یا پھر اگر سیلف سروس میں تو موٹر سائیکل. چند لوگ ہیں جو اپنی گاڑیوں میں ظاہر ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی, تو اسے کیسے مینٹین کیا گیا. ایک رکشے پہ 15-20 اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں, بچے بیٹھتے ہیں. موٹر سائیکل پہ ایک والد جو ہے وہ 4-5 بچوں کو بٹھا کے لا رہا ہوتا ہے, تو وہ کیسے مینٹین ہوگا. یہ بالکل رانا صاحب کی باتیں ان کے حد تک ان کے تجربات کی روشنی میں ٹھیک ہوں گی, ٹھیک ہے. تو لیکن گورنمنٹ کی بھی اپنی ریسرچ ہیں. ابھی بالکل یہ ایس او پیز جاری کرنے کا جو مین ریشنل تھا نا, اس میں یہ ہے کہ اسکول کو کم از کم سیکیور کیا جا سکے. آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انٹری گیٹ پہ اسکریننگ ہوگی. جس بچے کا اگر تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو آئسولیٹ کر کے فوراً ان کو گھر پہ کوارنٹائن کرنے کے لیے کہہ دیا جائے گا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری, میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری. ہمیں نا ابھی ڈینگی کا بھی ایک وہ موصول ہوا ہے جو ہم نے سرٹیفائڈ کر کے دیا ہے کہ ہم نے ڈینگی, اس میں نا آخری پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ آل ٹائپس آر سپریز آر بینڈ, سو اوائڈ ٹو سپرے دا رومس. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آل ٹائپس آف سپریز آر بینڈ. میں آپ کو نوٹیفکیشن اب دکھاؤں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سینیٹائزیشن کریں اور سپرے کریں. آپ پہلے اپنی ساری چیزوں کو تو ایک کر لیں. سر اس میں نا جو کلوروکوین جو ہے یا اینٹی سیپٹک ہے وہ تو کسی سلسلے میں آل ٹائپس میں وہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے سوشل ایشوز ایسے چلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسپریز ایسی آتی ہیں جو بچوں کے ہیلتھ کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. سر آپ پڑھے لکھے آدمی, آل ٹائپس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں, میری نظر سے ویسے فی الحال نہیں گزرا سر, میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, تو دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں. باقی رہی بات یہ کہ اسکول کے باہر والی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کیسے ہے, تو بیسیکلی ان کے پیچھے یہ ریشنل ہے کہ جو اسکول میں بچہ آ جائے نا اس کو کم از کم سیکیور ماحول ملے. باہر جاتا ہے تو ظاہر دوسرے دن آئے گا تو پھر ہم نے اسی ایس سی پیز کے تحت اس کو ٹمپریچر بھی چیک کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. اسکول کے اندر کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ کوئی انفیکشن والا بچہ نہ آ جائے, اور اگر اندر آ گیا ہے تو اسے فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیٹ کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اسکول کے اندر جو ہے جو ہماری ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جا سکے. باہر کی ایڈمنسٹریشن اسکول کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کی دوسری ایڈمنسٹریشن ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, دو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ان کا کام ہے, وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. مزید کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس وقت یہ کر سکتے ہیں کہ اسکول کے اندر کوشش کریں کہ جو بیماری ہمارے پاکستان میں الحمدللہ نہیں ہے, جو بیماری الحمدللہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے, مزید اس میں پھیلاؤ نہ ہو. آپ یہ بتائیں, اعداد و شمار آپ دیکھ لیں, پوری دنیا کے بھی دیکھ لیں اور ہمارے بھی دیکھ لیں. اچھا, ہمارے اسکول کب کھل رہے ہیں, پوری دنیا کے اسکول کب کھل رہے ہیں؟ ویسے ساری دنیا میں ابھی تک نہیں کھلے سر, چند ایک ممالک ہیں جس میں کھلے ہیں, لیکن موسٹلی آپ دیکھیں کہ 90% سے زیادہ ممالک میں نہیں کھلے. اچھا سر, یہ جو رانا صاحب انہوں نے ایک اور دیا ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ جو ہے بچوں کو تعلیم دی جائے گی, یہ اس سے یہ کیسے مینیج ہو سکتا ہے؟ سر کوئی ایک چیز ہے, کوئی ایک بات ہے. آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ بلا رہے ہیں, آپ یار آپ دیکھیں تو صحیح ہم کون لوگ ہیں جو بچوں کو اسکول چھوڑتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, اس کے ایکسپینس کوئی کیسے بیئر کرتا ہے. ہمارے پاس گھروں میں افرادی کو, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, اب اسکول کے اندر آپ آ جائیں, آدھے دنوں کے لیے بھی آپ نے کہا جی ایک کلاس ہے, اگر اس میں 50 بچے ہیں تو وہ آپ
اب میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کرتے، ہم گورنمنٹ ہائی اسکول کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ 9th کلاس میں جو ہے وہ 100 بچے بیٹھتے ہیں ایک سیکشن میں. تو اب اس روم میں آپ کتنے بٹھائیں گے؟ 50. اچھا 50 بھی نہیں، اس میں ان کا اگر SOP پہ عمل کریں تو شاید 50 بھی نہ آئے. 20 بنتے ہیں. اچھا وہ آئیں گے تو پھر آپ اس ایک کلاس کو کتنے سیکشنز میں تبدیل کریں گے، یا وہ کتنے دن تک آتی رہے گی، یا کیا ہوگا، اور پھر آیا کہ ان کے کتنے لیسن ہفتے میں ہوں گے. یہ سارے جو ہے نا وہ ایسے سوال ہیں کہ جن کا جواب ہمارے پاس تو ہے نہیں، ان کے پاس ہوگا. آلٹرنیٹ ڈیز جو ہے آپ کیسے کہیں گے؟ چل گیا جیسے ابھی یہ بات کی، کیونکہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں ہمارے اوور کراؤڈیڈ ہیں بہت سے علاقوں میں. ٹھیک ہے، اب ایک کلاس ایک سیکشن میں موسٹلی جو ہے 70 اسٹوڈنٹ تو لازمی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ انہیں آلٹرنیٹ ڈیز میں بلائیں، کلاس کا وہ والیوم بھی دیکھ لیں کہ کیسے بنا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ہوگا؟ اس میں دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اوور کراؤڈڈ سکولز ہیں وہ مین شہر کے مین سکولز ہیں نا اس میں ہوتا ہے، موسٹلی اتنے نہیں ہیں. دوسرا ان کا جو ہمارے پاس جو گورنمنٹ سیکٹر میں جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ اتنے کھلے رومز ہوتے ہیں کہ آپ اگر 100 بچے تو انفراسٹرکچر یہ ہے کہ جو پرائمری اسکول کا ان کا ماڈل ہے اس میں 2 کمرے ہوتے ہیں. سر آپ چلیں وہاں پہ 7 کلاسیں ہوتی ہیں، 7 کلاسیں ہوتی ہیں، 2 کمرے ہوتے ہیں، اس کے اندر سب کو پڑھانا ہوتا ہے. اب آپ اس میں سوشل ڈسٹینس بھی بنا لیں، آپ آلٹرنیٹ ڈیز بھی کر لیں، آپ آدھی تعداد بھی کر لیں، پتہ نہیں اگر قابل عمل ہے تو ویری گڈ، زبردست. ہمیں اور دوسرا سر آپ نے ویسے میں تصحیح کر دوں کہ سر نے کہا کہ بھی بہت سارے موسٹلی اسکول ایسے ہیں جن کی 4 دیواری بھی نہیں ہیں اور واش رومز نہیں ہیں. سر میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پنجاب میں اپ ٹو 99% سے بھی زیادہ اسکول میں 4 دیواری ہو چکی ہے، اور سفیشینٹ تعداد میں ہر اسکول میں ٹوائلٹ بلاکس دیے گئے ہیں اور ایکسٹرا دیے گئے ہیں، تاکہ اس حوالے سے یہ تو اب ہوا ہے نا، اس سے پہلے یہ انشور ہو چکا تھا اور یہ آن ریکارڈ ہے، کوئی بھی جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں. باقی آپ یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اسکول کا جو سر ہائی اسکول ہے نا ان کے کمرے اتنے بڑے ہیں کہ ویسے 100 والی بات ایگزیجریشن میں آتی ہے سر، 60-70 میں نے بھی دیکھے ہیں، تو اس میں 60-70 اگر جہاں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ جگہ آپ کو 100 کی ملے گی. اچھا، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے آپ کا جہاں پہ تعداد آپ لوگوں سے زیادہ ہے، آپ لوگوں سے کہیں زیادہ تعداد ہے، وہاں پہ کمرہ کوئی 12-14 کا ہے، کوئی 14-16 کا ہے. تو یہ ہے ان کو آپ نے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، ان کو آپ نے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، آپ نے رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. وہ اس ملک میں آپ کا بہت بڑا تعلیم کا بوجھ جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے پچھلے کئی سالوں میں. اچھا ان کمروں کا اور ان رومز کا مجھے بتا دیں کیسے ہوگا؟ وہ اسی سلسلے میں سر آلٹر ڈیز جو ہے آلٹرنیٹ ڈیز ان کو کیا گیا ہے، تاکہ وہ ریشنل اس کے پیچھے یہی ہے کہ جہاں پہ کراؤڈنگ زیادہ ہے، ہجوم زیادہ ہے، ان کو ہم الگ الگ کر سکیں، اس کو کم کر سکیں، آدھا نہ صحیح کچھ تو کم ہو جائے گا تاکہ ہم. اور پھر یہ اس لیے اب مرلہ وار بنانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ایک پہلے چلا رہے ہیں ہائی اسکولز کو، وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، کون کون سے ایشوز آ سکتے ہیں، ہم ان کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. پھر 7-8 دن میں وہ ساری ہماری ریسرچ اسٹڈی سامنے آ جائے گی. اس سلسلے میں ہیڈ ٹیچرز اور اسکول کے سربراہان یا آفیسرز اپنے طور پہ اڈیپٹیبلٹی کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سر پاکستان 2 ہیں، پاکستان 2 ہیں. ایک پاکستان وہ ہے جس میں ہمارا محکمہ ایجوکیشن اور ہماری ایجوکیشن منسٹری رہتی ہے، ایک پاکستان وہ ہے، اور ایک پاکستان وہ ہے جس میں پوری ساری منسٹریاں اور سارا پاکستان رہتا ہے، جنہوں نے آج سے کافی ٹائم پہلے ہر چیز کھول دی. ان کے فیصلے سے کھولی ہے نا سر، ظاہر ہے حکومت نے کھولی ہے نا بس. لیکن جو ہماری ایجوکیشن منسٹری ہے یہ ایک ایسے پاکستان میں رہتی ہے جہاں ابھی تک کورونا جو ہے نا شدید خطرات ہیں، باقی پاکستان میں نہیں ہے، باقی منسٹریوں میں نہیں ہے. دیکھیں سر بچے ہیں نا، بچے کہاں نہیں ہیں؟ کیا بچے بازار میں نہیں ہے سر؟ کیا بچے صرف سکول میں ہیں سر؟ کیا بچے صرف سکول میں ہیں؟ کیا بچے گھروں میں نہیں ہے؟ کیا بچے گلی محلوں میں نہیں ہے؟ یعنی آپ کو ان بچوں کی فکر ہے، باقی جو آپ ہی کی گورنمنٹ ہے اس کو بچوں کی فکر نہیں ہے. یار پہلے آپ اپنی گورنمنٹ، بچے آپ اپنی گورنمنٹ ہیں 4-5 ہیں، گلی محلے میں 10-15 ہیں. آپ اپنی گورنمنٹ کے اقدامات جو ہیں، آپ اپنی گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں یا وہ غلط ہیں یا آپ غلط ہیں. تو ایک چیز تو غلط ہے نا. آپ نے کیوں کھولا؟ آپ نے عید پہ آپ نے کیوں کھولا؟ آپ نے کیوں یہ سارا کچھ ہونے دیا؟ کیا وہ آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے؟ کیا آپ اس گورنمنٹ کے امپلائی نہیں ہیں؟ اگر وہاں پہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پہ اگر بچوں کی کیئر نہیں ہے، اگر وہاں پہ بچوں پہ توجہ نہیں ہے، تو کیا صرف سکول سیکٹر میں بچوں کے لیے ساری چیزیں؟ ہماری گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے، جو ہماری آبزرویشن ہے، کہ والدین نے گھروں میں پنجرے بنائے ہوئے ہیں جہاں پر بچوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو وہیں کھانا دیا جاتا ہے، وہیں پر
ان کا جو ہے سلسلہ کیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جی. تمام جو اسکول میں ماحول ہو سکتا ہے وہ گھر کا ماحول بھی تقریباً ملتا جلتا ہے. آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب کو میرے ساتھ بھیجیں سر. میں گلی محلے وزٹ کراتا ہوں, میں گھروں کے حالات وزٹ کراتا ہوں, میں آپ کو پارکس وزٹ کراتا ہوں, میں آپ کو مارکیٹیں وزٹ کراتا ہوں. دوسرا سر یہ ہے کہ جو ابھی کل منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہر ہفتے جو ہے کرونا کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کیسے فیزیبل ہو سکتا ہے؟ سر ڈاکٹر صاحب کی باتیں مجھ سے سنیں, بھائی سے نہ سنیں, مجھ سے سنیں. ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر صاحب کی باتیں تو آپ مجھ سے سن لیں. ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ تمام سرکاری ٹیچر جو ہیں وہ اسکول کھلنے سے 3 دن پہلے جو ہے وہ کروائیں گے. اچھا, اس پہ احتجاج ہوا سر, آن ریکارڈ ہے, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ وہ کلپ چلا دیں. اگلے دن سجیشن میں تبدیل ہوئی ہے. پہلے دن تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بڑی شاندار تنخواہیں دے رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کروا سکتے؟ آپ کو کروانا چاہیے. جب گورنمنٹ ٹیچرز کی طرف سے یہ ہوا کہ بھائی جان پھر سارے ہم اسکول کے بعد, پھر آپ کو اتنا نہیں, آپ کے پاس ڈیٹا, آپ نے 6 ماہ لگا دیا SOPs تعمیر کرتے ہوئے, پتہ نہیں کس چیز سے تعمیر ہو رہے تھے. میں آپ کو بات بتاؤں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے 6 مہینے میں کتنے ٹیسٹ کیے ہیں اور ہمارے ٹیچرز کی کل تعداد کتنی ہے. کیا 3 دن میں ممکن ہے اتنے ٹیسٹ ہونا؟ اچھا, آپ نے ٹیچرز کے ٹیسٹ کروا لیے, جو بچے اندر آ رہے ہیں پھر ان کے ٹیسٹ کون کروائے گا؟ سر اس میں نے پہلے عرض کیا آپ کو, ایک تو یہ سر جو سر کہہ رہے ہیں یہ سجیشن تھے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے فیصلے سارے NCOC کرنے ہیں, یا کل جیسے 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فیصلے ہوتے ہیں. یہ سجیشن دی گئی ہے, تو جب دیکھا گیا یہ فیزیبل نہیں ہے تو پھر رینڈم ٹیسٹنگ کا کہا گیا. یہ نہیں ہے کہ اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. باقی جو سر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کیسے کرنے ہیں, ظاہر ہے جس کی سمٹمز آ رہی ہیں تو اس کو آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جو ریفر کریں گے, ظاہر ہے وہ بھی ٹیسٹنگ کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, پھر رینڈم ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے سر کہ, اور وہ ہوگا بھی گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ ہوگا, یہ نہیں ہے کہ ٹیچر کے اوپر ہوگا. یہ بھی اب ہوا ہے. جی سر دیکھیں سر, وہ تجویز تھی, تجویز کے بعد ریفائن ہو جاتا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پہلے بھی آپ نے SOPs کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ یہ کوشچن ہے, اسی حوالے سے اب بھی پھر یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا جا رہا ہے. لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو یعنی ہمیشہ سے جو وتیرہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کبھی بھی کوآپریٹ نہیں کرتی, نہ گورنمنٹ سیکٹر اسکول سے کرتی ہے نہ پرائیویٹ والوں سے. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں جب یہ ایگزام کے حوالے سے سلسلہ کیا گورنمنٹ نے کہ جی ہر بچے کا یا بچی کا جو ہے وہ یہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ دینا ہے, تو لوگوں کی جو ہے نا انہوں نے پتہ نہیں کتنے کالز کیے ہیں, کتنے چکر لگائے ہیں. یہ ہاسپٹلس کے ڈاکٹر جو ہے وہ ہیلتھ پروفائل تھا اور ڈاکٹرز نے ہم کہا ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. جی سر, وہ اس میں رانا صاحب کو پتہ ہے, یہ ہم نے مل کے ایک ویسے میٹنگ بھی ہوئی تھی ہماری اس پہ. یہ سر آپ کی نا کوآرڈینیشن ہوتی ہے, پہلے کوآرڈینیشن نہیں ہو پا رہی تھی صحیح طریقے سے, پھر CO صاحب نے DC صاحب نے مل کے اس میں کیا, اور CO ہیلتھ کو بھی بلا کے ان کو کر کے ٹیمیں بنا دی گئیں, اور یہ معاملہ ایشو ہمارا ویل ان ٹائم ہو گیا. اور پھر آگے کووڈ ہو گیا تو اس وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہو گیا. ادروائز سر اگر کوآرڈینیشن صحیح رکھی جائے, اور ویسے بھی یہ نیشنل کاز ہے, میرا نہیں خیال کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں کوئی بھی کوتاہی کرے گی. اگر اس سے ہیلپ لی جائے تو وہ ضرور انشاءاللہ کوآپریٹ کریں گے. سر بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی ناظرین, آپ نے جو ہے گفتگو سنی, بڑا جو ہے گرما گرم بحث تھی. باقی نتیجہ آپ جو ہے خود اخذ کر لیجیے گا کہ گورنمنٹ جو SOPs جو لاگو کرنے جا رہی ہے کیا وہ فیزیبل ہیں کہ نہیں ہے. والدین, ٹیچرز اور جو اسکول مالکان ہیں وہ اسے کیسے مینیج کریں گے, اسپیشلی جو بات ہو رہی ہے سرکاری جو ادارے ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.